امریکہ میں خود ساختہ قیامت کی گھڑی کیا ہے؟ اس کو کیوں اپڈیٹ کیا گیا ہے؟ یہ گھڑی بنانے کا کیا مقصد تھا؟ اس گھڑی نے کن خطرات کو اجاگر کیا ہے؟ ماہرین نے اس بارے میں کیا رائے دی ہے؟ جانیے اس رپورٹ میں۔ ویورز، قیامت کی اس خود ساختہ گھڑی کو 1947 میں بنایا گیا تھا۔ یہ گھڑی بلیٹن آف دی جوہری سائنسدان تنظیم کی جانب سے بنائی گئی تھی۔ گھڑی کا وقت بتاتا ہے کہ جوہری ہتھیاروں، موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر خطرات کے باعث دنیا تباہی کے قریب ہے۔ گھڑی کا مقصد دنیا بھر کے لوگوں میں زندگی کو لاحق خطرات سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے۔ امریکہ میں موجود خود ساختہ قیامت کی گھڑی کا وقت اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ جوہری سائنسدانوں نے دنیا کے خاتمے کا وقت بتانے والی قیامت کی گھڑی کو آدھی رات کے وقت کے اب تک کے سب سے قریب متعین کر دیا۔ سائنسدانوں نے روس کی جانب سے یوکرین جنگ میں بڑھتے جوہری خطرات، دنیا میں جنگ کی زد میں موجود مقامات، مصنوعی ذہانت کا ملٹری استعمال اور موسمیاتی تبدیلی کو وہ خطرات قرار دیا ہے جو دنیا کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق دی بلیٹن آف دی اٹامک سائنٹسٹ نے قیامت کی گھڑی کو آدھی رات سے قبل 89 سیکنڈ پر سیٹ کیا ہے، جو کہ گزشتہ سال سے 1 سیکنڈ قریب ہے۔ شکاگو میں قائم اس غیر منافع بخش تنظیم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد 1947 میں سرد جنگ کے تناؤ کے دوران یہ گھڑی بنائی تھی تاکہ عوام کو خبردار کیا جا سکے کہ انسانیت دنیا کو تباہ کرنے کے کتنے قریب ہے۔ بلیٹن سائنس اینڈ سیکیورٹی بورڈ کے چیئرمین ڈینیل ہولز نے کہا کہ اس سال کے فیصلے کو تشکیل میں دینے والے عوامل میں جوہری خطرات، موسمیاتی تبدیلی، حیاتیاتی سائنس کے غلط استعمال اور مصنوعی ذہانت کے علاوہ دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز شامل ہیں جو 2024 میں نئے نہیں تھے، لیکن ہم نے اہم مسائل کے حل کی خاطر خواہ کوشش میں ناکامی اور کئی واقعات میں پیش آنے والے منفی اور برے اثرات دیکھے ہیں۔ ڈینیل ہولز نے مزید کہا کہ قیامت کی گھڑی کو آدھی رات سے 89 سیکنڈ قبل سیٹ کرنے کا مطلب عالمی رہنماؤں کو خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ ڈینیل ہولز نے کہا کہ روس کی جانب سے 2022 میں یوکرین میں جنگ چھیڑی گئی جو دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کا خون ریز تنازع ہے۔ یوکرین جنگ مسلسل جوہری خطرات بڑھنے کا سبب بن رہی ہے۔ جارحانہ اقدام، حادثے یا غلط حساب کی صورت میں یہ جنگ کسی بھی وقت طول پکڑ کر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا سبب بن سکتی ہے۔ اسرائیل غزہ جنگ اور ایران سمیت دیگر ممالک کی وسیع تر علاقائی دشمنیوں کے باعث مشرق وسطی عدم استحکام کا ایک اور ذریعہ رہا ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس چین نے تائیوان کے قریب فوجی دباؤ بڑھا دیا ہے اور تائیوان کے قریب سمندر اور فضا میں جنگی جہاز اور طیارے تعینات کر رہا ہے۔ شمالی کوریا کا مسلسل بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ بھی ان خطرات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ ڈینیل ہولز کا کہنا تھا کہ ہم معاملات کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی برقرار رہے گی۔ ایران سمیت مشرق وسطی میں کشیدگی اب بھی عدم استحکام کا باعث ہے۔ دنیا میں تائیوان اور شمالی کوریا بھی خطرے والے علاقے میں شامل ہیں جہاں سے کسی بھی وقت جوہری طاقت کے استعمال کا خطرہ، جس سے غیر متوقع اور ممکنہ طور پر تباہ کن نتائج موصول ہو سکتے ہیں۔ 2024 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مقبولیت اور قابلیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جس کے باعث چند ماہرین اس کے فوجی استعمال اور عالمی سلامتی کو لاحق خطرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ حکومتوں نے اس معاملے کو مناسب طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔